بادل کہاں تک سفر کر کے چلا جائے گا، تو جا کے جہاں بھی بارش برسائے گا وہاں ہماری ہی حکومت نظر آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے پوری زمین کو مسلمانوں کے لیے، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ کوئی عیسائی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے زمین پہ ہاتھ مارا ہے تو میں پاک ہو گیا ہوں۔ کوئی یہودی دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے زمین پہ ہاتھ مارا ہے میں پاک ہو گیا ہوں۔ دنیا کا کوئی مذہب و مسلک اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے زمین پہ ہاتھ مارا تو میں پاک ہو گیا۔ جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سونے رب نے کہا تو میرے نبی کا امتی بن گیا۔ اب تو کسی بھی جگہ ہے، تو ریتلی زمین پہ ہے، تو پہاڑوں والی زمین پہ ہے، تو شور والی زمین پہ ہے، تو کسی جنگلات کے اندر کھڑا ہے، پانی نہیں ملتا تو نے بس اتنا کرنا ہے کہ ہاتھوں کو زمین پہ مارنا ہے، دائیں کو بائیں کے پیچھے چہرے پہ ایسے کر لے۔ تجھے غسل کی ضرورت ہے، تیرا غسل ہو گیا، تجھے وضو کی ضرورت ہے، تیرا نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ کہا میرے سونے نبی کی امتی، میں نے تیرے لیے زمین کو طہور بنا دیا۔ تو نے زمین پہ ہاتھ مارا۔ ایک دن نا سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ فوجوں کو لے کے نکلے ہوئے تھے، جرنیل تھے، علاقہ بڑا ٹھنڈا تھا، سردی کی شدت، رات کی شدید سردی، اور کمانڈر ہمارے وہ تھے جو امامت کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کروایا کرتے تھے، اور یہی وہ ہمارے عروج کا دور تھا، یہی وہ ہماری عزتوں کا دور تھا، جب فوجوں کے کمانڈر امامت کے مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ وہ ہمارے عروج کا دور تھا جب امامت کے منبر پہ کھڑے ہونے والے وہ عمر بن خطاب ہوتے تھے جو 28 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے تھے۔ یہاں پر کھڑے جب ابو بکر ہوتے تھے، یہاں پر کھڑے وہ عثمان غنی ہوتے تھے، یہاں پر وہ کھڑے علی المرتضیٰ ہوتے تھے، یہاں پر وہ کھڑے ہو کے خطبے دیتے تھے جو بادلوں کو دیکھ کے پتہ کیا کہتے تھے؟ ایسے کر کے بادلوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اچھا تم میرے علاقے پہ میرے گھر کے پاس نہیں برسے گا؟ کہا ان تیری ہے تو شیطے فَإِنَّ خِرَاجَكَ سَوْفَ تَأْتِينِي، اور بادل کہاں تک سفر کر کے چلا جائے گا، تو جا کے جہاں بھی بارش برسائے گا وہاں ہماری ہی حکومت نظر آئے گی۔ اس منبر پہ وہ کھڑے ہوتے تھے جو مشرق و مغرب پہ حکومت کرتے تھے۔